جاب شکوہ پیج 189۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی اس کا عرض کر رکھا تھا کہ علامہ اقبال نے 1911 میں ایک نظم لکھی شکوہ کے نام سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے مختلف قسم کے فتوے اور مختلف قسم کے باتیں علامہ اقبال کے پیچھے کیے۔ بعض لوگوں نے ان پر گمراہی کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو گمراہ ہو چکا ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کے الفاظ اگرچہ مناسب نہیں ہے اللہ کے حق میں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کرنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ تو اللہ کے حق میں بہتر نہیں تھے، اس لیے لوگوں نے علامہ اقبال پر مختلف قسم کے فتوے داغے۔ پھر 2 سال بعد 1913 میں علامہ اقبال نے اپنے اس شکوے کا جواب دیا جو جواب شکوہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے اور آپ کے درس کی کتاب میں جواب شکوہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ، اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آئے گا کہ جب ہم جواب شکوہ پڑھ رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ شکوہ کو درج کر لیتے۔ ہمارے کتاب میں جواب شکوہ ہے، شکوہ نہیں ہے تو یہ شکوہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل مقصود بالکلام جو ہے، علامہ اقبال کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ وہ جواب شکوہ تھا۔ لیکن اگر وہ صرف جواب شکوہ کہتا تو پھر لوگوں کے ذہن میں بات نہ آتی، اس لیے لوگوں کو اس بات کو ازبر کرنے کے لیے، لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ کیا۔ پھر جب لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور مختلف قسم کی چمگوئیاں ہونے لگی، اعتراضات کی برمار ہونے لگی، تو علامہ اقبال نے خود اپنے شکوے کا جواب دے دیا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اصل مقصود بالکلام جواب تھا، لیکن صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ سوال اور جواب سے بات آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ فہم السوال نصف الجواب، کہ سوال کا سمجھنا یہ آدھا جواب ہے۔ مطلب ایک بندہ سوال نہیں سمجھتا، اس کو جواب خاک آئے گا۔ تو پہلے بھی آپ لوگوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جواب شکوہ پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ شکوہ بھی پڑھیں گے۔ تو شکوہ جواب شکوہ دونوں کو ملا کر انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ یہ جواب شکوہ جو ہے یہ مسدس ہیئت میں ہے۔ کون سی ہیئت میں ہے؟ مسدس ہیئت میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، فتنہ عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس بند میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لے کہ یہاں سے لے کر شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، 1 2 3 4 5 شروع کے یہ جو 5 بند ہے، کتنے؟ شروع کے 5 بند یہ تمہید ہے۔ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شروع کے 5 بند یہ کسی شکوے کا جواب نہیں ہے۔ شروع کے 5 بند کیا ہے؟ تمہید ہے۔ اور آخری بند جو ہے کہ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، یہ آخری بند یہ تسلی ہے۔ کیا ہے؟ تو وہ بھی کسی شکوے کا جواب نہیں ہے۔ تو 6 بند اس میں نہ وہ شکوے کا جواب نہیں ہے، باقی جو بیچ کے جتنے بند ہیں وہ سب ایک ایک شکوے کے جواب میں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، قدسی الاصل فرشتوں جیسی خصوصیات رکھنے والی، رفعت بھی بلندی تا خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس بند میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کے بارے میں جو اس نے 2 سال پہلے کر رکھا تھا اللہ کے آگے، اس کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میں نے شکوہ کیا تھا وہ دراصل میرے دل کی آواز تھی۔ کیا تھی؟ میرے دل کی آواز تھی، اور اصول یہی ہے
کہ جو بات دل سے نکلتی ہے ڈائریکٹ وہ دل پہ اثر کرتی ہے. دل سے نکلی ہوئی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ اثر انداز ہوتی ہے. اور زبان پر کہی ہوئی بات ہو وہ اثر انداز نہیں ہوتی. زبان کی باتیں زبان تک رہتی ہے اور دل سے نکلا ہوا درد وہ دل پہ اثر کرتا ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ جو میں نے 2 سال پہلے شکوہ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھ پر مختلف قسم کے فتوے داغے، جس کی وجہ سے لوگوں نے میرے اوپر مختلف قسم کی الزام تراشیاں اور وہ میرے بارے میں چمی گوئیاں کرنے لگے، دراصل میں وہ میرے دل کی بات تھی. کیا تھی؟ میرے دل کی بات تھی. اگرچہ میرے شکوے کے پر نہیں تھے، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. اور میرے شکوے کے پر نہیں تھے، لیکن پروں کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس میں اڑان کی صلاحیت عطا فرمائی اور وہ اڑتے ہوئے آسمانوں تک جا پہنچی. کہاں تک جا پہنچی؟ آسمانوں پر تک جا پہنچی، بلندیوں کو طے کرتے ہوئے. یہ شکوہ زمین سے اٹھا. کہاں سے اٹھا؟ زمین سے اٹھا. لیکن چونکہ اس شکوے کے اندر اخلاص تھا، اس لیے اس شکوے نے آسمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. کیا کر دیا؟ آسمانوں کو اپنے لپیٹ میں. خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. یعنی یہ شکوہ زمین سے اٹھا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر اخلاص تھا اس لیے اس شکوے نے آسمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اللہ کے ساتھ جو میرا عشق ہے وہ فساد برپا کرنے والا ہے، وہ باغی ہے. اللہ کے ساتھ جو میرا عشق ہے، اس لیے میرے اس نالے بے باک نے آسمانوں کو چیرتے ہوئے اس نے اللہ تک رسائی حاصل کر لی. کہاں تک؟ اللہ تک رسائی حاصل کر لی. پیر گردوں نے کہا، سن کے کہی ہے کوئی، بولے سیار سر عرش بری ہے کوئی. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کا آسمانوں پر پہنچ جانے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمانوں پر پہنچا تو کیا ہوا؟ تو آسمانوں پر پہنچ جانے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمان پر پہنچا تو بوڑھے آسمان نے کہا کہ یہاں پر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر کوئی ہے؟ سیاروں نے کہا نہیں نہیں یہاں پر نہیں ہے، عرش کے اوپر سے آواز آ رہی ہے. چاند نے کہا نہیں نہیں یہ تو کسی کی زمین والے کی آواز ہے. اور ستاروں کی جرمٹ نے کہا نہیں، زمین والوں کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو یہاں پر کوئی پوشیدہ بیٹھا ہوا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ میرے شکوے کو کسی نے نہیں سمجھا، صرف آسمانوں پر ایک تھا، جنت کا داروغہ، کہ اس نے میری آواز سن کے مجھے پہچانا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو حضرت انسان کی آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جنت سے نکالا تھا. کچھ سمجھا میرے شکوے کو تیرے رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. علامہ فرماتے ہیں کہ میری آواز کو کسی نے نہیں سمجھا، صرف اور صرف اوپر آسمانوں میں ایک تھا، جنت کا داروغہ، جو سمجھ گیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت انسان کی آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے جنت سے نکالا تھا. 30 فرشتوں کی بھی حیرت کی آواز ہے کیا، عرش والوں میں بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کے آسمانوں پر پہنچ جانے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمانوں تک پہنچ گیا اور جنت کے داروغہ نے کہا کہ یہ انسان کی آواز ہے تو فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی. فرشتے بڑے حیران تھے کہ یہ کیسا ممکن ہے؟ انسان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اپنی آواز آسمانوں تک پہنچا دی، اور آسمانوں تک اپنی آواز کو پہنچا کر اس انداز سے کہ جو اوپر آسمان کے رہائشی ہے، فرشتے، ستارے، چاند، آسمان وغیرہ، ان پر بھی یہ راز نہیں کھل رہا. عجیب بات ہے. اور اگر یہ ممکن ہے، ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ آواز انسان کی ہے، تو انسان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تاثر عرش بھی انسان کے تگ و تاز ہے کیا انسان کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی آواز کو آسمانوں تک پہنچا دے؟ یہ جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ خاک کی مٹی چٹکی کی بھی پرواز ہے کیا؟ مٹی سے بنے ہوئے انسان وہ اپنی آواز کو آسمان تک پہنچا سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ انسان کی آواز ہے،
تو غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہے؟ تو اگر یہ نیچے زمین پر رہنے والے انسانوں کی آواز ہے تو یہ انسان اس قدر آداب سے غافل کیوں ہے؟ یہ نیچے زمین پر رہنے والے انسان اس قدر شوق ہے، یعنی اگر یہ بات ممکن ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نیچے رہنے والے انسان ہے یہ اس قدر بے ادب ہے جو اس انداز سے بول رہے ہیں اللہ کے آگے. سمجھ گئے بیٹا؟ اس قدر شوق کہ اللہ سے برہم ہے، اس قدر شوق ہو کہ اللہ سے برہم ہے. تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے، دانائے رموزی کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کا آسمانوں پر پہنچ جانے کے بعد کے احوال کو قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاداش ہوا ہے. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب فرشتوں کی اس قول کو یا فرشتوں کی یہ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان اس قدر بے باک ہے کہ وہ آج اللہ سے ناراض ہے. آج وہ کیا ہے؟ اللہ سے ناراض ہے. اور یہ اگر واقعی انسان کی آواز ہے تو یہ وہی انسان ہے جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ سر پر سجود ہو جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہ وہی انسان ہے جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ سر پر سجود ہو جاؤ. اگرچہ یہ انسان مدہوشی کے عالم میں بول رہا ہے لیکن یہ رازوں کا جاننے والا نہیں ہے، رازوں کے جاننے والا نہیں ہے. یہ بول رہا ہے لیکن یہ عاجزی کے اسرار سے ناواقف ہے، عاجزی کے اسرار سے ناواقف ہے. اور انسان کو اپنی زبان پر فخر ہے، ٹھیک ہے، اور فخر کی چیز ہے بھی، واقعی بات ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زبان کی برکت ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اللہ نہ کرے اگر یہی زبان ختم ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ صلاحیت کو اٹھا لے تو یہ پوری جواب شکوہ پوری کتاب میرے دماغ میں پڑی ہے، میں آپ لوگوں کو کس طرح سمجھاؤں گا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو اپنی زبان پر بڑی ناز ہے، اور ناز ہونی بھی چاہیے، لیکن بات کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے بات کرنے کا سلیقہ بھی پہچان لے. بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، یعنی انسان کو آج کیا نہیں ہے؟ طریقہ نہیں ہے کہ بندے کو کس کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے، بندے کو کس کے ساتھ کیا بات. یعنی یہ علامہ اقبال اپنے شکوے میں اللہ کے آگے بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ تو اس کا مالک ہے، یہ اس کا غلام ہے. تو غلام اپنے آقا کے آگے کس طرح باتیں کرتا ہے؟ تو اگرچہ یہ مدہوشی کے عالم میں بول رہا ہے لیکن اس کے اندر عاجزی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ عاجزی نہیں ہے. اس کو اپنی زبان پر فخر ہے، اور فخر ہونی بھی چاہیے، لیکن بات کرنے کے ساتھ ساتھ بات کرنے سے پہلے بندے کو بات کرنے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آنی چاہیے کہ بندے کو کس کے آگے کس طرح بات کرنی چاہیے. سمجھ پہ گیا لگا؟ آسان دے گا نا؟ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا. اس بن میں بدی کی بات آپ لوگ اس طرح کہو گے کہ اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کے حق بجانب ہونے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. کس کو؟ یعنی دا سلور تمہیداتو دا حق بجانب او آخری تسلی. اب اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے شکوے کے حق بجانب ہونے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مختلف اجرام پلگی علامہ اقبال پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگے تو اتنے میں اوپر سے آواز آئی. کہاں سے آواز آئی؟ اوپر سے آواز آئی کہ نا چیڑ ملنگانو، علامہ اقبال کو مت چیڑو، اس کا جو افسانہ ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے. غم سے کیا ہے؟ علامہ اقبال کی آنکھیں یہ ہر وقت امت کے درد میں چلکتی رہتی ہیں، ان سے ہر وقت آنسو جاری رہتا ہے، اور یہ اسی درد کا نتیجہ ہے کہ اس کے نعرے مستانہ نے آسمانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا.
اور علامہ سے مخاطب ہوتے فرماتے ہیں کہ علامہ آپ کی زبان کس قدر شوق ہے اور آپ کا دل کس قدر دیوانہ ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ اور بندوں کے بیچ بات چیت کرائی، آپ نے بندوں اور اللہ کے بیچ بات چیت کرائی، آپ کا شکریہ۔ یعنی علامہ اپنے اس بن میں اپنے شکوے کے حق بجانب ہونے کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جب مختلف اجرام پل کی علامہ اقبال کے بارے میں مختلف چوی گوئیاں کرنے لگے تو اوپر سے آواز آئی کہ اس کو مت چھیڑ، اس کو چھوڑ دے، اصل میں یہ اس کی درد کی آواز ہے، اس کی آنکھیں ہر وقت امت کی درد سے چلکتی رہتی ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ یہ تو علامہ اقبال کے نعرے مستانہ کا کمال ہے کہ اس نے پورے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ سو اے علامہ، آپ کی زبان کس قدر شوق ہے، آپ کا دل کس قدر دیوانہ ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ اور بندوں کے بیچ کیا کروائی، بات چیت کروائی۔ اس کے بعد جتنے بن ہیں وہ سب کے سب ایک ایک شکوے کے جواب میں ہیں۔ کس کے جواب میں ہیں؟ ایک ایک شکوے کے جواب میں ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکلائے کسے رہروی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ہر بن میں اس طرح لکھو گے، اس بن میں توجہ بیٹا، اس کے بعد آپ نے ہر بن میں اس طرح لکھنا ہے۔ اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے اس مشہور شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے بزبان اقبال دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کسان سے لکھے نوے لکھے کہ اس بن میں شاعر جناب، اس کے بعد ہر بن کے ساتھ اس طرح لکھو گے، ہاں، اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے اس مشہور شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے بزبان اقبال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس میں علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ ہم پہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سے مدارات نہیں۔ دا اس بن سے لکھو بیٹا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اس کے ساتھ لکھو دادا کم شکوی جواب دے، نہ ہم پہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سے مدارات نہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا اللہ کے آگے کہ یا اللہ اب آپ کی مہربانیاں ہم پر نہیں ہے، کیا بات ہے، وہ پہلی سی مدارت ہو، اب آپ ہماری نہیں کرتے، خیر تو ہے۔ تو اس کا جواب علامہ اقبال خود اپنے آپ کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکلائے کسے رہروی منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے شکوہ کیا تھا کہ ہم پہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سے مدارات نہیں۔ علامہ آپ کی یہ بات غلط ہے، ہم آج بھی مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم آج بھی کرم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کس کو راستہ دکھائے، کس کو راستہ دکھائے؟ کوئی منزل کی طرف جانے والا ہے؟ تربیت عام تو ہو رہی ہے لیکن صلاحیت آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تم بھی مٹی سے پیدا ہو، وہ بھی مٹی سے پیدا تھے، لیکن جس مٹی سے ان کی پیدائش تھی اور جس مٹی سے آپ کی پیدائش میں فرق ہے۔ آپ اور ان لوگوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے طالب قرآن ہو کر۔ ہم مائل بکرم تھے لیکن کن کے لیے؟ جو صفات والے تھے۔ کون تھے؟ تم صفات سے خالی ہو، تمہارے اندر وہ صفات ہو نہیں رہے۔ اور باقی یاد رکھ علامہ، میرے اصول یہ ہے کہ جس کے اندر قابلیت ہوگی ہم ایرانی سلطنت کو لا کر ان کے قدموں میں ڈیر کر دیں گے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور میرے اصول یہی ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا من جد وجدہ، من جد
جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. یعنی جو ڈھونڈ، جس طرح کہ کولمبس کے ہاتھوں میں نے امریکہ کو دریافت کروایا اور ایرانی سلطنت کو ان کے قدموں میں لا کر ڈیر کرا دیا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی بندہ اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو میں آج بھی وہی خدا ہوں، میں آج بھی اسی طرح سے ساتھ کروں گا. جس طرح کہ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ یوں فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. توری ڈیرے خزرد خالد غواڑی تو خالد بن ولید سے جہان استاد ہے. تم اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کر لو. کیا کر لو؟ اپنے آپ میں وہ صفات پیدا کر لو. اللہ فرماتے میں وہی ہوں، قرآن بھی وہی ہے، میرے اصول بھی کیا ہے؟ وہی ہے. شکوا اور جواب شکوا تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ پوچھ پہ لگا خواہ مخیزو کا نا ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، امت بار سے رسوائی یہ پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تا ابراہیم فدر اور پسر آزر ہے. بعد آشام نئے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے اس مشہور شکوے کا جواب التو دیکھو چھوٹرا شکوے سے جو لکھا میں بھی پوئی گی. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے اس مشہور شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے بزبانی اقبال دیتے فرماتے ہیں، جس میں علامہ نے شکوہ کیا تھا تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیش کیا بت شکنی کو توڑ چھوڑا. علامہ نے شکوہ کیا تھا کہ نا اللہ کے آگے چخدہ پاکا تم پریخی کو پیغمبروں پریخی دے کہنا منگ بوتان جوڑو اور بوتان ماتولوں پریخی دی. تو اس کا جواب علامہ اقبال اللہ کی طرف سے بزبانی اقبال دیتے ہی فرماتے ہیں کہ تم نے نہ مجھ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی رسول عربی کو چھوڑا ہے، بلکہ مجھ کو اور رسول عربی کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. تاخو منگ پر شرمولو اللہ و تعالی بزبانی اقبال ہوئی کہ تاخو دنن مسلمان کبھی کبھی کہتے ہو کڑے اگر شیطان وہ تم نے نیغ گور جوگ دے پاکا دا کسی خمالم نہ رات لے تاہدی جگہ میں کہتی گئی. سمجھ گئے؟ یعنی اگر مفت کی شیطان ہم بدنام کر دے گا نا اگر غریب پوچھی دا کسی خمالم نہ رات دے تاہدی جگہ میں کہتی گئی. تجھ کو چھوڑا کہ رسولی عربی کو چھوڑا. تو علامہ اقبال اس کا جواب اللہ کی طرف سے بزبانی اقبال دیتے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہ مجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی رسول عربی کو چھوڑا ہے، بلکہ مجھے اور رسول عربی کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. تاغو پیغمبر بنمان داغی دا اسلام بنمان داغی بدنما طول کرپشن بدمنی منگائی پراٹ دھوکہ اغلاظ زنا دن مسلمان کی دی دا مسلمانی دیتا مسلمان وائی خلق دا بیزان بدکاری خلق سرکتا کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اللہ کی طرف سے اپنے اس مشہور شکوے کا جواب بزبانی اقبال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس میں علامہ نے شکوہ کیا تھا کہ یہ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیش کیا بت شکنی کو چھوڑا. تو علامہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے آپ کو خود کہ آپ نے نہ مجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بلکہ آپ نے مجھے اور رسول عربی کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. آپ کے ہاتھ بے بس ہے، آپ کے دل کفر کے عادی ہے. آج کے امتی پیغمبر کے رسوائی کے باعث بن گئے ہیں. وہ جو بتوں کو توڑنے والے تھے وہ چلے گئے، اب جو باقی ہے وہ بتوں کو جوڑنے والے ہیں. وہ چلے گئے، وہ تو آپ کے اجداد تھے. آخر ابراہیم علیہ السلام ہو تا ابراہیم پدر اور پسری آزر ہے. تا ابراہیم پدر دا ایک مشکل زویا تا ابراہیم پدر ابراہیم علیہ السلام جو تمام مسلمانوں کے والد تھے. کیا تھے؟ جس طرح کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ہم خود فرماتے ہیں نماز میں پڑھتے وقت. ٹھیک ہے؟ تو جو ابراہیم علیہ السلام جو مسلمانوں کے والد اور رہنما تھے وہ پسر آزر تھا. وہ کیا تھا؟ پسر آزر. وہ آزر کے بیٹے تھے
اور اس کا والد کیا تھا؟ بتوں کو جوڑنے والا تھا. لیکن جو ابراہیم تھا وہ کیا تھا؟ وہ بتوں کو توڑنے والا تھا. اور تم نے یہ کیا کر تم کیا کر رہے ہو؟ بت گری پیشہ کیا، بت شکل چھوڑا. ہاں تم نے بت گری پیشہ کیا ہے، تم بت بنا رہے ہو، لیکن تمہارے بتوں کے بیچ اور ان کے بتوں کے بیچ فرق ہے. وہ پتھر کے بت بناتے تھے اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی بات کرتے تھے، اور تم مرتبے کی بت، دبدبہ کی بت، خاندان کی بت، پیسوں کی بت، غرور کا بت، تکبر کا بت، ان کو اپنے دل کے اندر پالتے ہو. تم تو ان سے زیادہ گرے ہوئے ہو. وہ بت کو کیا کرتے تھے؟ بت کو اپنے ہاتھ سے بنا کے کیا کرتے تھے؟ سامنے. اور تو نے کہاں پر رکھا ہے؟ دل میں رکھا ہے. بات آشام نیا، بات نیا خم بھی نہیں، وہ شراب بھی نہیں، شراب کے مٹکے بھی نہیں، اور شراب پینے والے بھی نہیں، تم بھی نہیں اور تمہارے بت بھی نہیں. ان کے بت ان کے آگے پڑے رہتے تھے اور تمہارے بت اندر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تکبر کا بت، غرور کا بت، مالداری کا بت، امیری کا بت، اسی طرح یہ جو پیسوں کا بت، رتبے کا بت، دبدبے کا بت، یہ تمہارے دل کے اندر ہے. تم بھی نئے ہو اور تمہارے دل کے اندر جو بت ہے وہ بھی نئے ہیں. یہ نہ تم نے کیا بتا رکھا ہے کہ بت گری پیشہ کیا، بت سے چھوڑا. ہاں تو نے بت گری پیشہ کیا ہے، تم بت بنا رہے ہو، اگرچہ تمہارے بت ان کے بت سے کیا ہے؟ مختلف ہے، لیکن وہ بت بنا کر اپنے سامنے رکھتے تھے اور تم کہاں رکھتے ہو؟ اپنے دل میں رکھتے ہو. سمجھان یا کڑے دے بیا پوچھ ہوئے لگا شکویم ٹیٹ ہوا کو جاوے سرے داغے نہ ٹیٹ تھے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبین بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ تیرے منتظر پردہ ہو. اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اے بچی کس نے کی جگہ لکھے ہم کس پہ ہم لکھے ٹک پشی دا ٹول کس پہ ہم لکھے دا بشی کوشی دا بشی کوشی ہو دا کس پہ ہم لکھے دا بشی کوشی. سمجھ گئے؟ یہ وہی بیٹا گورے اس بن میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اللہ کی طرف سے اپنے اس مشہور شکوے کا جواب بزبان اقبال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علامہ نے شکوہ کیا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے بزبان اقبال دیتے فرماتے ہیں صدی ہوئی تو بیا ہوا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ آتی ہوئی نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ صدی ہوئی بیا ہوا ہے. میرے کعبے کو جب بسایا وہ کون تھے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا وہ کون تھے؟ تو نہیں تھا. تھے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ وہ تو آپ کے باوجداد تھے. ہاتھ پر ہاتھ تیرے منتظر پردہ ہو. آپ نے تو یوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھا ہے اور آنے والے وقت کا انتظاری ہو. خدا کے بندے وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، اور میں نے تمہارے آبا و اجداد کو دیا ہے. اتنا دیا حتیٰ کہ صحابہ کرام رویا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشقتوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں عطا کر دیا، اب آخرت میں کیا ہوگا ہمارے لیے. اتنا عطا کر دیا ان کو. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فتوحات کا اتنا سلسلہ اتارا، اتنے پیسے دیے ہمیں کہ سونے کے ڈھیر کے آگے اگر اس طرف ایک بندہ کھڑا رہتا تھا اس طرف سے نظر نہیں آتا تھا. دمرس رسبن ولا اللہ ورکل تھے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ ہو. وہ تو آپ کے باوجداد تھے، وہ تو نہیں تھا.
میرے قرآن کو جبینوں سے بسانے والے، میرے قرآن کو سینے سے لگانے والے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسانے والے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑانے والے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹانے والے کون تھے؟ پزیدی تلی ونی خونی کنا تے تو آبائی مگر تو خو پر دو بات رنگو ترم کیا کے شابسی پدے پوچھو لگا تے تو آبائی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یعنی وہ تو آپ کے باوجداد تھے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ ہو، تم تو یوں اس طرح کر کے آنے والے وقت کا انتظار میں بیٹھو۔ بیٹا یاد رکھ، یعنی تاسی اوکس نے پیجنے کا نجدہ خوزگار دے فارغ دے اور بیخی ٹک کار نشتا خلو پر دے ایک نمبر دا سکڑی کا نا اور دا سکڑی اور شپیلی ملی وقت جیسے دا سکنا بس پوچھے دوسرے کار نشتا، اس کا کچھ کام بھی نہیں ہے۔ نو علامہ اقبال فرماتے ہاتھ پر ہاتھ درے، آپ نے تو ہاتھوں کو ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، منتظر پردہ ہو، آنے والے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ کوئی اور کرے گا، کوئی اور کرے گا، تو نہیں ہے وہ، تو نہیں ہے وہ۔ کیا کہا؟ بھاری مسلمان سے بقتوا دے حور، شکوہ بھی جا بھی کرے کوئی تلازم شعور۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اس بند میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اپنے اس مشہور شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے بزبان اقبال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس میں علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ یہ شکایت نہیں کہ ان کے خزانے ہیں معمور، نہیں محفل میں جن کو بات کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ ان کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدے حور۔ ہم پہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلے سے بتا رہا نہیں۔ علامہ اقبال اعتراض کی چودہ پاکہ